پیارے بچوں، خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حبہ خاتون۔ ٹھیک ہے بچوں، تو سب سے پہلے ہم اس کے کی ورڈ پڑھتے ہیں، مشکل الفاظ۔ تو چلیے، پہلا ہے ملکہ۔ ملکہ ہو گیا بادشاہ کی بیوی۔ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کی بیوی یا رانی کو۔ ٹھیک ہے، پھر آ گیا فریفتہ۔ فریفتہ ہو گیا عاشق ہونا۔ حکمران ہو گیا بادشاہ۔ ان پڑھ ہو گیا جس نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ مشہور جو شہرت پا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا یہ ہمارا سبق کیا ہے آج کا؟ حبہ خاتون۔ تو چلے پڑھتے ہیں حبہ خاتون۔ حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ حبہ خاتون کا اصلی نام کیا تھا؟ زون تھا۔ وہ چندھار پامپور میں پیدا ہوئی۔ وہ کہاں پیدا ہوئی؟ پامپور میں پیدا ہوئی، جو کشمیر کی ایک جگہ ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبدی راتھر۔ ٹھیک ہے، زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو کیا کیا ان کو؟ مقامی جو وہاں کی مسجد تھی اس کے امام کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ 2 سال کے بعد انہوں نے کس کی تعلیم حاصل کی؟ کچھ کتابیں پڑھی جو فارسی میں تھی، اس طرح انہوں نے فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ زون جو تھی وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی۔ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ ایک ان پڑھ لڑکے کے ساتھ۔ سسر، ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ تو سسرال والے جو تھے اس کے ساس سسر کی، وہ بہت خدمت کرتی تھی، اپنے شوہر کی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی سسرال والے اسے بہت پریشان یعنی کہ دکھی کرتے تھے۔ دکھ کے ان حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ تو دکھی ہو کر اس نے کیا کیا کہ درد بھرے شعر کہنے لگی، یعنی کہ درد بھرے شعر ہو گیا دکھی اشعار۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ عطا کرنا ہو گیا دینا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ تو کیا ہوا؟ ان کے شاعرہ ہونے کی بات جو تھی وہ اس جگہ دور دور تک پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی۔ زون کیا کرتی تھی؟ اپنے جو یہ اشعار لکھتی تھی وہ ان کو لے کر کس کے پاس جاتی تھی؟ ایک بزرگ تھے جن کا نام خواجہ مسعود تھا۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون کا نام دیا۔ ان کا جو اپنا نام ہوتا ہے زون ہوتا ہے، لیکن وہ جو خواجہ مسعود تھے، بزرگ خواجہ مسعود تھے، انہوں نے اس کو کون سا نام دیا تھا؟ حبہ خاتون کا نام۔ ٹھیک ہے، وہ اس نام سے مشہور ہوئی، تو ان نے اسی نام سے شہرت پائی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کو نکلے۔ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کا نام کیا تھا؟ یوسف شاہ چک۔ وہ سیر کے لیے نکلے تو انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوئے یعنی کہ عاشق ہو گئے۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور اس طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو کیا ہوا؟ یوسف شاہ چک سیر کو نکلے، انہوں نے ان کی آواز سنی، ان کی آواز پر وہ عاشق ہو گئے۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے کیا کیا؟ ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح جو زون تھی یعنی کہ حبہ خاتون تھی وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں۔ تو حبہ خاتون جو تھی وہ کشمیری شاعر کہتی تھی، اس لیے کشمیری لوگ ان کے اشعار آج بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کے اشعار آج بھی ان کی زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پاندریٹھن میں وہ پیدا بھی ہوئی تھی اور وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور مسجد حبہ خاتون کے قریب انہیں دفنایا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ حبہ خاتون کون تھی۔
ٹھیک ہے، حبا خاتون کشمیر کی ملکہ تھی، اور کیسے وہ ملکہ بنی؟ وہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا یوسف شاہ چک، وہ ان پر عاشق ہو جاتا ہے، ان سے شادی کرتا ہے، اس لیے اس طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ تو بچوں، اللہ حافظ۔